ایک خاتون کی طرف سے ہے، اگر کسی جماعت کو جوائن کرنے کا ارادہ ہو تو آج کل تو ہمیں بہت سی دینی جماعتیں مل جاتی ہیں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کس بنیاد پر ہم کسی جماعت کو اہمیت دے سکتے ہیں جبکہ سب ہی قرآن کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن ہی کا درس و تدریس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، مقصد جو ہے وہ پہلے معین ہونا چاہیے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں تو اس میں دعوت دین بھی ہے، تعلیم و تعلم قرآن بھی ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ہے۔ اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اگر یہ مقصد بھی سامنے ہے تو آپ کو جماعت تلاش کرنی چاہیے جس میں 4 اوصاف ہو۔ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنا، ورنہ اصلاحی تحریکیں بھی ہوتی ہیں، تعلیمی، تبلیغی، جن کے پیش نظر جو ہے اس نظام کو قائم کرنا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کا نظم مضبوط ہونا چاہیے، سم و طاعت والا۔ یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا حلقہ ہے، بس کبھی آ گئے اپنے جی سے کام کر رہے ہیں، طبیعت آمادہ نہیں ہے تو نہیں کر رہے، نہیں، نظم ڈھیلا، سم و طاعت۔ وہ جماعت تبھی بنے گی جبکہ عمارت ہو، لا جماع الا بالامارہ، عمارت کے بغیر جماعت نہیں، ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر عمارت نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اس جماعت سے یہ پوچھئے، معلوم کیجئے کہ ان کی میتھڈولوجی کیا ہے۔ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کیا تھا، تو آپ کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو ماڈل ہمارے سامنے ہے، آپ نے وہ طریقہ کار اس سے اخذ کیا ہے یا نہیں؟ اخذ کیا ہے تو کیسے؟ اور اس میں اگر آپ نے کوئی اجتہاد کیا ہے تو کس بنیاد پر اور کیا کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اس جماعت کی جو قیادت ہے اس کے قریب ہو کر دیکھیں کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا ایک قلبی سی کیفیت ہوتی ہے، دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو اس جماعت میں شامل ہونا لازم ہو جائے گا۔